علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو سوال ہے نا کہ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ رمضان کی فضیلت کے اوپر جو ہے نا گفتگو کی جائے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جتنے بھی اعمال لوگ کرتے ہیں وہ اپنے لیے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کا جو اجر و ثواب دیتے ہیں، لیکن جو روزہ ہے نا یہ خاص اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے اور اللہ کے حکم پر رکھا جاتا ہے۔ باقی اعمال بھی ہم اللہ کی خاطر ہی کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے اللہ رب العزت نے خاص فرمایا الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے بندہ رکھتا ہے اور وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں اس کا اجر خود دوں گا۔ وہ کیا اجر ہوگا؟ ہمارے تخیلات میں، ہمارے ذہن میں، ہماری کاؤنٹنگ میں یہ چیز سما ہی نہیں سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے نا عطا فرمائیں گے، کیونکہ انسان تنہائی میں جب چاہے جہاں چاہے کچھ کھا پی سکتا ہے، لیکن وہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ روزہ رکھتا ہے، کھانے پینے سے اپنا ہاتھ روک دیتا ہے، تو اس کا اللہ کے ہاں بڑا اجر و ثواب ہے۔ اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کے 10 پہلے جو ہیں وہ رزق کے لیے، دوسرے نجات کے لیے، تیسرے گناہوں کی بخشش کے لیے۔ یہ کوئی روایات اتنی جو ہے نا اتھینٹک نہیں ہے۔ رمضان کا پہلے دن سے لے کے آخری دن تک ایک ایک لمحہ جو ہے نا وہ غیر رمضان سے بہت افضل ہے۔ تو لہٰذا پورے رمضان میں آپ کوئی بھی عبادت کریں، کوئی بھی دعائیں مانگیں، اللہ رب العزت سے بخشش مانگیں، یہ سب کچھ کسی بھی وقت رمضان کے کسی بھی روزوں میں آپ مانگ سکتے ہیں۔ اس کا کوئی خاص کوئی دن نہیں ہے کہ اس دن یہ دعا ہوگی، پہلے عشرے میں وہ دعا ہوگی، تیسرے عشرے میں۔ ایسی کوئی اتھینٹک روایت تو مجھے نہیں ملی، لیکن یہ ہے کہ پورے رمضان میں ایک رات ایسی آتی ہے جس کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ شب قدر کی رات جو ہے نا وہ رمضان ہی کی راتوں میں ہے، اور رمضان میں آخری عشرے میں محققین نے اس کی تحقیق کر کے اندازہ لگایا ہے، اور اس کے بعد بھی آخری عشرے میں بھی جو طاق راتیں ہیں نا، جیسے 21 اور 23 اور 27 29، یہ طاق راتوں میں زیادہ تر جو ہے نا شواہد ملتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ یہ طاق راتوں میں ہی ہو۔ یہ کسی کو علم نہیں ہے جب یہ شب قدر کی جو رات ہے نا یہ ہے رمضان کے اندر ہی، اور یہ شواہد کہتے ہیں کہ یہ آخری عشرے میں ہے اور آخری عشرے میں بھی طاق راتوں میں، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ پورے رمضان میں کہیں نہ کہیں آپ کو ملے۔ اس لیے پورے رمضان ہی کی عبادات جو ہے نا وہ ایک رات اگر کسی کو مل جائے تو وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس رات کے علاوہ باقی پورے رمضان کی جو راتیں ہیں نا ان کا سب ایکولی ثواب ہے، آپ اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اور تجویز تو یہ ہے کہ نفلی عبادت کے بجائے آپ جو آپ کی قضا نمازیں ہیں نا اس کی نیت سے قضا نمازیں پڑھیں، اور اپنے جو خونی رشتہ دار، جو آپ کے والدین، بھائی بہن، ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے۔ رمضان المبارک میں یہی چیزیں ہیں جو زیادہ تر جو فضائل میں علماء کرام نے بیان کی ہیں۔ اب روزہ کھولنے کی اور رکھنے کی جو دعائیں بھائی نے پوچھی ہیں نا، یہ کوئی مستند نہیں ہے کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، بس یہ ضروری نہیں، بس نیت تو دل کا معاملہ ہے کہ ہم روزہ رکھنے لگے ہیں۔ بس انسان نیت کرتا ہے اب میں رمضان کے 30 روزے رکھوں گا، وہ جب بھی سحری میں اٹھ کے کھانا کھا رہا ہے اس کا سحری میں اٹھنا، کھانے کا اہتمام کرنا، تو یہ نیت ہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ لفظ بھی ادا کیے جائے۔ بس وہ یہ نیت کرے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، اور وہ پہلے دن سے روزہ رکھ لے، 30 روزوں کی وہ نیت کرے، تو باقی دنوں میں وہ نہ بھی زبان سے کہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ روزہ کھولتے وقت بھی یہ جو دعا ہے نا یہ بھی کوئی مستند ہمیں نہیں ملتی۔ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت، یہ سارے جو ہے نا وہ پاسٹ کے فقرے ہیں کہ جب اے اللہ میں نے تیری روزہ رکھا، پھر میں تجھ پر ایمان لایا، پھر تیرے دیے اور رزق سے افطار کیا، ابھی وہ افطار کر رہا ہوتا ہے۔ عربی کے جو سیگے ہیں نا وہ سارے پاسٹ کے ہیں، اور ابھی بندہ ہاتھ میں کھانا پکڑ کے روزہ کھولنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی بنائی گئی ہیں، یہ کوئی مستند نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے نا وہ ثابت نہیں ہے۔ تو نیت دل کا معاملہ ہے۔ ظاہر ہے جب آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا تو یہی نیت تھی کہ میں روزہ رکھا ہے اور مغرب تک میں کچھ کھاؤں پیوں گا نہیں، اور جب ٹائم ہو گیا تو آپ کی نیت ہو گئی، وہ بھی دل کا معاملہ ہے کہ اب آپ کھا رہے ہیں، بسم اللہ پڑھیں یا کوئی اللہ کا ذکر کریں، اس سے پہلے دعائیں پڑھیں، اپنی مغفرت کی دعائیں پڑھیں،
ثابت شدہ چیزیں یہی ہیں. یہ رسماً لوگوں نے بنا لی، جس طرح تراویح رسماً بنا لی، اسی طرح رکھنے کی دعا، کھولنے کی دعا. ثابت شدہ چیز کوئی نہیں ہے. جب ہم روایات میں جاتے ہیں، حدیث میں جاتے ہیں، تو اللہ کا ذکر ہی ملتا ہے. درود شریف پڑھیں، قرآن کی آیات پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اچھی نیت ہے تو آپ کی روزہ رکھنے کی روزہ رکھیں اور اسی نیت سے کھولیں. نیت کا نام ہے، نیت سے روزہ رکھا جاتا ہے، نیت سے کھول دیا جاتا ہے. تو لہٰذا رمضان کی افطاری کے جو اب اکثر بھائی نے پوچھا ہے نا، جو کہ جی اہل تشیع کا ٹائم مختلف ہے اور اہل تسنن کا مختلف، اس میں 7 سے 8 منٹ کا فرق ہے. وہ قرآن پاک کی اس آیت سے جو ہے نا استدلال کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم الصیام حتی اللیل کا لفظ آتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب مغرب میں داخل ہوتی ہے تو وہ لیل نہیں ہوتی، کیونکہ ابھی سفیدی مائل تھوڑی سی ہوتی ہے. لیل جو کہ رات، یعنی کہ اندھیرا چھائے، تو وہ اس میں 7 سے 8 منٹ رکھتے ہیں تو وہ اندھیرا بھی ہو جاتا ہے. تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ اس میں جو ہے نا درمیانی راہ لیں. جب اس میں 7 سے 8 منٹ اگر وقف کیا جائے، وہ لیل بن جائے، رات بن جائے، شام سے رات میں تبدیل ہو جائے، تو وہی بہترین چیز ہے. لیکن اگر کوئی اس فکر پر عمل کرتے ہوئے کہ ٹھیک ہے مغرب میں ٹائم داخل ہو چکا ہے اور جو ہمارے فقہا نے بنایا اس پر کھول لیتا ہے، تو اس کا وبال اس کے اوپر نہیں. جو انسان 18 یا 16 گھنٹے کھائے پیے بغیر رکا رہا، تو وہ 3 یا 4 5 منٹ مزید رک سکتا ہے. لیکن اسے تو مجبور کیا اس کے علماء اور فقہا نے، وہ ان کو فالو کرتے ہوئے وہ روزہ کھول لیتا ہے. لیکن جو لیل تک رکنے کا اہتمام کرتے ہیں، 4 یا 5 منٹ یا 8 منٹ ایکسٹرا وہ انتظار کرتے ہیں کہ یہ ہو جائے وقت، تو یہی بہتر ہے. اس میں کئی صحابہ کرام سے یہ روایت ضرور ملی ہے کہ وہ اذان ہونے کے بعد نماز پڑھ کے بھی کھاتے تھے. روزہ کھانے پینے کا کھولنا ہو تو کھانے پینے سے نہیں کھلتا، نیت سے ہی کھلتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک منہ میں کوئی چیز نہیں رکھی تو روزہ نہیں کھلے گا. ایسا نہیں ہے. نیت تھی، روزہ ختم ہو گیا، بس اب اس کو کھانے کا اگر وقت جب مل جائے وہ کھا بھی سکتا ہے. کوئی لوگ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، ڈرائیونگ کرتے سمے اگر روزہ کھل گیا، وہ ضروری نہیں کہ اب اس نے ڈرائیونگ کر رہا ہے اس کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں، تو بس اس نے نیت کر لے کہ میرا روزہ تھا، اب میرا روزہ ختم ہو گیا. جب بھی وہ وقت ملے گاڑی سائڈ پہ لگائے، آرام سے وضو کرے، کچھ کھائے پیے، تو روزہ اس کا پہلے نیت سے ہی کھل گیا تھا. یہ ضرور ذہن میں رکھیں. ایسا ہرگز نہ سمجھے کہ جب تک منہ میں کوئی چیز نہیں رکھیں گے روزہ نہیں کھلے گا. نیت سے رکھا تھا، نیت سے کھل گیا. اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ جب آپ سحری میں کبھی سحری نہیں کھاتے لیکن نیت آپ کر لیتے ہیں، اس وقت سے گزر جاتے ہیں، تو روزہ آپ کا ہو جاتا ہے سحری کھائے بغیر بھی. اسی طرح افطاری بھی ایسے ہی ہے. جب آپ افطاری کے وقت سے گزر جائیں اور نیت کر لیں کہ اب میرا روزہ ختم ہو گیا، میں افطار کر چکا ہوں، تو آپ افطار میں ہیں، کھانا نہ ملے تو پھر بھی افطار ہو سکتا ہے. نیت سے افطار ہوگا. جس طرح رکھنے میں کھانا نہیں ملا تھا تو آپ نے نیت سے رکھ لیا تھا. تو یہ روزے کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. اس میں مزید جو آپ لوگوں نے جو پوچھا نا، وہ سارے اس میں سوالات میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ بیماری کی حالت میں آپ روزہ نہ رکھیں. بالکل آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ چھوڑ دیں روزہ. اور سفر کے دوران بھی آپ روزہ نہ رکھیں. آپ کو حق حاصل ہے جب آپ اپنے سفر کے اختتام پر پہنچیں یا اپنے مقام پر واپس آ جائیں تب روزہ رکھیں. جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو کنسیشنز دی ہیں اس کا استعمال کرنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سفر بہت ہی جو ہے نا آسائش والا ہے. اب آج کل تو سفر واقعی آسائش والے ہیں. اگر آپ اس میں اس کو سمجھتے ہوئے آپ کہیں گے یہ بہت آسائش والا سفر ہے، ایئر کنڈیشن گاڑی ہے یا ایئر کنڈیشن ٹرین یا آپ پلین میں سفر کر رہے ہیں، یہ اب آپ کے اوپر ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا مجھے، تو آپ نہ رکھیں. بہتر یہی ہے کہ آپ رکھ لیں. بہتر یہ ہے کہ آپ روزہ سفر میں نہ رکھیں، چاہے جیسا بھی سفر آسائش والا ہے یا مشکل ہے. جب اللہ نے آپ کو رخصت دی ہے تو آپ اس رخصت کا استعمال کریں اور آپ روزہ سفر میں نہ رکھیں. نمازیں بھی سفر میں قصر پڑیں. یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے. اس سے ہٹ کر ہمیں وہ طریقہ استعمال نہیں کرنا چاہیے جو اللہ کے نبی نے نہیں سکھایا. تو یہی روزے کے چند چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. دوائی وغیرہ روزے میں آپ نہیں لے سکتے. جو لوگ کہتے ہیں دوائی لے سکتے ہیں وہ حلق سے نہ اترے، اور یہ بالکل ساری بات غلط ہے. بولے سے اگر آپ کچھ کھا لیں تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور بس یہی آپ کے لیے مسائل ہیں، اور کوئی ایسے مسائل ہیں نہیں روزے کے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو روزے کے مہینے میں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.